میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو معیار ادب کے ایک سبق پہلے درویش کی کہانی، جو کہ میر امن کی باغ و بہار سے لی گئی ہے، اس کے اقتباس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ اب اس کے بقیہ حصے کا خلاصہ میں پیش کر رہی ہوں۔ یہ نیچے والا آخری والا جو اقتباس ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ اب دمڑی کی ٹھڈیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیو، یعنی 1 پیسے کی بھی ٹھڈیاں پرانے زمانے میں کبھی کبھی چمڑے کے بھی پیسے ہوا کرتے تھے، اور یعنی اس کو چبا کے پی لو، یعنی اتنے برے حال تھے ان کے کہ ان کے پاس 1 پیسہ نہیں تھا کہ اس سے وہ کھا پی سکیں۔ 2-3 فاقے کڑاکے کے کھینچے، یعنی 2-3 فاقے، 2-3 روز سے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا۔ تاب بھوک کی نہ لا سکا، یعنی بھوک کی تاب نہ لا سکے، بھوک اتنی زبردست تھی کہ بھوک کی وجہ سے ان کا حال خراب ہو گیا تھا۔ لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال، یہ قصد کہتے ہیں ارادے کو، کہ لاچار یعنی بے حیائی اور بے شرمی کا برقع ڈال، یعنی بے شرمی اور لاچاری سے اپنی بہن کے گھر جانے کا ارادہ کیا کہ بہن کے پاس چلیں۔ لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، کہ والد کی وفات کے بعد بہن کی کوئی خیر خبر نہیں لی، اور نہ اس کو خط لکھا کہ اب کس منہ سے بہن کے گھر جاؤں، بلکہ اس نے 2 خط ماتم پرسی اور اشتیاق کے جو لکھے ان کا بھی جواب نہیں دیا۔ یعنی بہن بیچاری نے بھائی کا حال معلوم کرنے کے لیے جو خط لکھے، اس کا بھی انہوں نے اپنے عیش و عشرت کی زندگی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے اور ٹھکانہ نہ تھا، یعنی اتنی شرمندگی تھی کہ وہاں جانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب فاقوں کی نوبت آ گئی اور 4-5 روز تک کچھ منہ میں نہ گیا، تو آخر کو وہیں جانے کا ارادہ کیا۔ جوں پا پیادہ کہتے ہیں پیدل پا پیادہ خالی ہاتھ ہزار محنت سے کئی منزلیں کاٹ کے ہمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ یعنی بہت محنت سے، بھوکے پیاسے، پیدل بہت محنت کر کے، ہمشیرہ کہتے ہیں بہن کو، ہمشیر کہتے ہیں بہن کو، بہن کے گھر پہنچے، اس کے مکان پر پہنچا۔ اس ماں جائی نے میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لیں اور گلے مل کر بہت روئی، کہ اس میری بہن نے جب میرا یہ حال دیکھا تو بہت میری بلائیں لی، میرے صدقے اتارے اور بہت روئی حال دیکھ کر بھائی کا۔ ماش اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے۔ یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں ہندوانی رسم و رواج کا عکس نظر آتا ہے کہ ماش کی دال اور کالے ٹکے یہ اس کا صدقے کیے، بھائی کے اوپر سے نچھاور کیے۔ کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی کہ اے میرے بھائی، میں نے تجھے دیکھا، میرا دل بہت خوش ہوا، لیکن تیرا یہ کیا حال ہو گیا ہے؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا، آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ یعنی اس کا جواب، بہن نے جو پوچھا تو اس کا جواب وہ کچھ نہ دے سکے اور آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا۔ بہن نے جلدی سے نئے کپڑے سلوائے اور حمام کہتے ہیں باتھ روم کو، پرانے زمانے میں حمام اردو کا لفظ ہے، باتھ روم یعنی نہانے کے لیے باتھ روم میں بھیجا۔ نہا دھو کر کپڑے پہنے، ایک مکان بہت اچھا اپنے پاس میرے رہنے کو مقرر کیا، ایک بہت شاندار مکان بھائی کے لیے دیا کہ تم اس میں آرام سے رہو۔ صبح شربت اور لوزیات، حلوہ، سوہن، پستہ، مغزی ناشتے کو، یہ کھانے کی نام ہے جو
حلوہ سوہان، پستہ، مغز، مغز کہتے ہیں پانچوں مغز ہوتے ہیں یعنی بیج ہوتے ہیں یہ، خربوزے کے بیج، تربوز کے بیج، اور یہ سارے بیج مل کر ایک وہ بنتے ہیں، پاؤڈر بنتا ہے جس کو ہم اگر کھاتے ہیں تو دماغ ہمارا تیز ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں یا ابھی بھی جو لوگ ناشتے میں اس کو لیتے ہیں ان کا ذہن اور دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ اور تیسرے پہر میوے خشک و تر، پھل پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، قلیے، کباب، تحفہ تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی۔ یعنی میوے خشک اور تر، میوے خشک کیسے ہیں؟ ڈرائی فروٹ کو، تر پھل پھلاری کہتے ہیں یہ جو ہم پھل کھاتے ہیں، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، قلیے، کباب، یعنی جو کھانے کے جو بہت اچھے اچھے جو ہم کھاتے ہیں، قورمے، نان، پلاؤ، کباب، یہ سب کھلاتی، اور اپنے روبرو بیٹھ کر یعنی اپنے سامنے بیٹھ کر کھلاتی، اور ہر طرح کی خاطرداری کرتی۔ میں نے ایسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی بارگاہ میں ہزار ہزار شکر بجا لایا کہ میں نے جب ایسی خاطر تواضع، اپنی بہن کی محبت اور یہ سب پائی اور بہت آرام ملا، تو میں اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا۔ خلوت کہتے ہیں اندر، یعنی مکان کے اندر، تنہائی، مکان کے اندر، کہ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے تو مکان کے اندر سے میں باہر بھی نہیں نکلا۔ اب اس کا بقیہ حصہ ہم آگے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔